جی، ہم آتے ہیں 9ویں جماعت میں اور 10ویں جماعت میں، خاص طور پہ 10ویں جماعت میں، جہاں پہ فزکس کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس کی باری آتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ہمارے ان دوستوں کو جو پڑھائی میں اچھے تھے، اور وہ دوست بھی جو پڑھائی میں بالکل اچھے نہیں تھے اور چیزوں میں بہت اچھے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ ایک دن ہمیں لیبورٹری میں لے کے جایا جائے گا، اور جو کچھ ہم تھیوری کی کلاسوں میں پڑھتے رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم ہاتھ سے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی ایکسائٹمنٹ تھی۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مختلف پیڈاگوجی کی کتابوں کے حوالے سے، ایبزارب ایکٹیویٹی، ڈو ایکٹیویٹی، کنیکٹ ایکٹیویٹی۔ یہ ڈو ایکٹیویٹی ہم نہیں کراتے کلاس روم کے اندر، صرف ایبزارب اور ایبزارب کراتے ہیں۔ بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں ڈو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، اور جب ان کو پتا چلا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے تو ان کی شوق کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں، ان میں سے کئی بچے مجھے ابھی تک یاد ہیں بالکل ایکسائٹڈ نہیں تھے جب کوئی کلاس لیکچر ہو رہا ہوتا تھا، لیکن صرف اس چیز سے وہ اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے کہ اپنے ہاتھ سے وہ کوئی کام کر رہے ہوں گے، ڈو ایکٹیویٹی۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ تھیوری تو انہوں نے پڑھی نہیں تھی، اس سے وہ بور ہوتے تھے، ایبزارب ایکٹیویٹی ان سے ہوتی نہیں تھی، کلاس روم میں وہ بیٹھ کے سن نہیں سکتے تھے، لیکچر بڑا بورنگ ہوتا تھا، ٹیچر کو کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ ٹیچر انسٹنٹ فیڈ بیک لے کے بچوں کو انوالو کر سکے کلاس کے اندر۔ جو میوزک لورز تھے وہ بھی شور مچاتے تھے، جو فٹ بال کھیلنے والے تھے وہ بھی شور مچاتے تھے۔ اب ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ لیب کے اندر ایکسپیریمنٹ میں جا کے کریں گے کیا، لیکن ایکسپیریمنٹ کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو اس سے آپ نتیجہ نکالیں کہ وہ کتنی ان نیچرل ایکٹیویٹی ہے جو کلاس روم میں ہم بچوں کو کرواتے ہیں۔ کلاس روم میں بچے بیٹھ جاتے ہیں، 50 بچے، اور ایک ٹیچر کھڑا ہو جاتا ہے ڈنڈا لے کے اور چوک سے کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے اور تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنا ان نیچرل ایکٹ ہے یہ، جبکہ وہ تڑپتے ہیں ہاتھ سے کام کرنے کے لیے، کوئی نئی چیز کرنے کے لیے، کوئی نئی چیز بنانے کے لیے۔ They simply knew that they will do something with their own hands, and that was so exciting for them. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ no more boring lectures. مجھے ابھی تک ان کے شوق کا اندازہ ہے۔ The instructor asked us to come on Sunday. سنڈے کو انہوں نے کہا جی ایکسپیریمنٹ سنڈے کو ہوں گے۔ ایکسپیریمنٹ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے یہ کہ آپ کا پیریڈ کی گھنٹی بجی، اور ایکسپیریمنٹ تو آپ کو ہاتھ سے کرنا ہے جب تک آپ پوری طرح سے تسلی نہیں ہو جائے گی، میری تسلی، استاد کی تسلی نہیں ہو جائے گی، اسٹوڈنٹ کی تسلی نہیں ہو جائے گی، جب تک آپ لیب سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو سنڈے کو آئیے گا، سنڈے کو میں آپ کو کرواؤں گا۔ اچھا، اب ایکسپیریمنٹس میں بھی انہوں نے یہ ایک اور بات بھی بتائی کہ کچھ بچے جلدی کر لیں گے، کچھ بچے دیر سے کریں گے، لیکن سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کر سکیں، سب کو اپنے ہاتھ سے کوشش کرنی چاہیے۔ ایکسپیریمنٹس ریکوائرز ویریبل اماؤنٹس آف اسٹوڈنٹ ٹائم اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ یہ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا لیب کی جب ہماری کلاس ہو رہی تھی اور ہم ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے تھے، کاش یہ چیز ہم تھیوری کے اندر بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے کہ تھیوری آلسو ایبزارب ایکٹیویٹی آلسو ریکوائرز ویریبل اماؤنٹ آف اسٹوڈنٹ ٹائم اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ اچھا، اب میں اس کی آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ ہر بچہ آپ اندازہ کریں اس سنڈے کو ٹائم سے پہلے موجود تھا کلاس میں۔ دیور انٹرنسکلی موٹیویٹڈ کہ ہم نے ہاتھ سے کوئی کام کرنا ہے۔ ویسے کلاسوں میں وہ مرے آتے تھے، بور ہو کے آتے تھے، اپنا بستہ انہوں نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، چلتے چلتے جھومتے جھومتے آ رہے ہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کوئی۔ اس دن وہ ٹائم پہ پہنچ گئے۔ انسٹرکٹر نے پہلے سے ہمیں بتا دیا تھا کہ کون سے لسٹ آف ایکسپیریمنٹس کریں گے اور اس میں کیا چیز ہم، آخر ایکسپیریمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایکسپیریمنٹ کو کوئی چیز ویریفائی کرنی ہوتی ہے، کوئی چیز ڈسکور کرنی ہوتی ہے، تھیوری کے ساتھ کچھ ایبزارب کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ڈو کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کنیکٹ کرنی ہوتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ میں تو اور بھی زیادہ ایمفیسائز ہو کے ہوتی ہیں۔ اب وہ پڑھ کے تو نہیں آئے، کسی نے نہیں پڑھا تھا، پڑھنے کا کسی کو شوق نہیں تھا، ایکسپیریمنٹ کرنے کا ہر کسی کو شوق تھا۔ تو ٹیچر نے یہ کہا کہ ہم
پہلے آج کے دن، اور اس سے بچوں کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، آج کے دن ہم سافٹ ایکسپیریمنٹ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھیری کیا ہے، نیوٹن کا کیا قانون ہے، یا کیمسٹری کا کون سا ایکسپیریمنٹ آکسیجن بنانا چاہتے ہیں، نائٹروجن بنانا چاہتے ہیں، کون سا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے کرنا چاہتے ہیں، کون کون سے اکوپمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، کون کون سے اسٹیپس اس میں انوالوڈ ہوں گے، کیا کیا پریشانیاں اس میں آئیں گی، کیا کیا ہرڈلز اس کے اندر آئیں گی، ان ہرڈلز کو آپ نے کیسے پاس کرنا ہے. پہلے ہم یہ سافٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی مزیدار ایکٹیویٹی تھی جو اسٹوڈنٹس ایکچولی نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے دماغ میں تھاٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے. پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ میں اسکول میں واقعی کچھ سیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے تھیری بھی ایبزارب کروائی، وہ ڈو ایکٹیویٹی جو تھی اگرچہ وہ ورچوئل تھی لیکن وہ ایکٹیویٹی بھی کروائی. اس کے بعد اس ڈو ایکٹیویٹی کو ایبزارب ایکٹیویٹی کے ساتھ کنیکٹ بھی کیا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب وہ بچے ایکچولی ایکسپیریمنٹ کریں گے تو کتنے مزے سے کریں گے، کتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کریں گے، کتنی خوشی کے ساتھ کریں گے، اور کتنا کچھ سیکھیں گے اس سے. ریممبر، آپ کو یاد ہے، ایبزارب، ڈو اینڈ کنیکٹ، یہ تینوں ایکٹیویٹیز ایکسپیریمنٹ میں تو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. اور جو دوسری کتاب تھی اس میں ان ایکٹیویٹیز کو کہتے تھے سلیکٹ. کچھ چیزیں آپ نے سلیکٹ کرنی ہیں، کچھ چیزوں کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے، کچھ چیزوں کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے. ایکسپیریمنٹ میں بھی اسی طرح ہی ہے، کچھ چیزوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے، آرگنائز کرنا ہے چیزوں کو، اور اس کے بعد انٹیگریٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے. اٹ واز دا ڈو پارٹ وچ واز سو ایکسائٹنگ، بٹ اٹ واز امپاسبل وداؤٹ دی ایبزارب پارٹ. یہ بڑی اہم بات تھی. تو ایبزارب پارٹ کو ہم کس طرح سے ایکٹیویٹی بیسڈ بنا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، کہ وہ ڈو کے سے پہلے جو ایبزارب جس کی ضرورت ہے، کیا چیز ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیسے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی تو ان کو سمجھ آ جائے. اور اس کے بعد پھر کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ دو ایکٹیویٹیز بھی بڑی اہم ہیں. اچھا، ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا، چودھری عبد الرحمان صاحب نے، کہ یہ کیمسٹری کی لیبورٹری کا اکوپمنٹ ہم کو بہت ایکسپینسو اکوپمنٹ تھا، بہت ہی ایکسپینسو اکوپمنٹ تھا، گلاس ویئر تھا سارا. یہ ان کو ڈونیشن میں ملا ہے. بے تحاشا چیزیں ٹوٹی جب وہ ایکسپیریمنٹ ہم ایکچولی دوسری سنڈے کو کرنے کے لیے گئے، اور ہمیں احساس ہوا کہ کتنی زیادہ بریکیج ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، ہمیں اب یہ پتہ چل گیا تھا کہ کیا ایکسپیریمنٹ ہم نے کرنا ہے. ابھی ایکچولی ہم نے کرنا نہیں شروع کیا تھا، لیکن ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایکسپیریمنٹ میں کیا کرنا ہے، کیا اکوپمنٹ استعمال ہوگا، کیا ضرورت ہوگی اس کی، وائی واٹ، کیا ریڈنگز لینی ہے، سیفٹی انسٹرکشنز کیا ہیں، پریکاشنز کیا ہیں، تھیوری کیسے کنیکٹ ہوتی ہے. اس دن بہت زیادہ تھرل اور ایکسائٹمنٹ تھی جس دن ہم نے ایکچولی ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا. دی نیکسٹ سنڈے واز ریئل فن. وی اسپینڈ دا ہول ڈے ان دا لیبوریٹری وداؤٹ اینی بورڈم. مگر بہت ساری چیزیں ٹوٹیں اور بہت ساری چیزیں ضائع ہوئیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیمسٹری کی لیب کتنی ایکسپینسو ہے. اور میں آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم اتنے زیادہ اس تمام ایکسرسائز سے اتنے زیادہ ہم ایکسائٹڈ ہوئے کہ کچھ بچوں نے، جن میں میں بھی شامل تھا، ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی سستی سی لیبوریٹری بنا لی. میں نے اپنی پورے سال کی جو مجھے پیسے ملتے تھے، وہ مجھے جو جتنے پیسے بھی تھوڑے بہت میں اپنی امی سے لیتا تھا خرچ کرنے کے لیے، وہ سارے میں نے لگا کے اس لیبوریٹری پہ کر دیے. اچھا، اس میں کیا ہوتا کیا تھا، ساری پاکٹ میں نے اس پہ خرچ کر دی، اور بچوں نے بھی اسی لیے بنا لی. اٹ واز سو انجوائبل ٹو ریپیٹ دا سیم ایکسپیریمنٹ اگین اینڈ اگین، کہ ہم پھر سے کر کے دیکھتے ہیں، پھر سے کر کے دیکھتے ہیں. اور بچے بھی آ جاتے تھے میرے گھر پہ، یہاں پہ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ کیوں مسئلہ ہو جاتا ہے. اٹ واز ایکسپینسو. یہ اب آپ دیکھ لیں، دیر واز سو مچ گلاس ویئر وچ واز بروکن. نیکسٹ ایئر یہ ایکسپیریمنٹ ہمارے اسکول میں پرفارم نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی. ان کو بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کرنی پڑی اس کے لیے، اس کے باوجود بھی وہ والا اکوپمنٹ نہیں لا سکے جو ہمارے زمانے میں تھا. اس سے آپ کو ایک میسج مل رہا ہے، میں وہ میسج آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا، آپ کو خود ایک میسج مل رہا ہے، میں اس کا ذکر کروں گا کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں.
Some of the equipment was very costly. We cannot afford it. سیدھی سی بات، اب میں آپ کھل کے بات کر رہا ہوں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ایچیسن میں افورڈ کر سکتے ہیں، ہم شاید بیکن ہاؤس کے کچھ اسکول میں کر سکتے ہیں، ہم امریکن اسکول میں کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے 70% سے زیادہ بچوں کے لیے ہم ایکچوئل کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ناظرین ہمارا یہ ماڈیول ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم ڈیمونسٹریشنز پہ آئیں گے.